Assalamu alaikum, grade 3. Today we will study unit number 4, that is Prophet Hazrat Yunus alayhi salam. ٹھیک ہے, Prophet Hazrat Yunus علیہ السلام کے متعلق یہ چیپٹر ہے ہمارا پورا. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. Today is Friday. Miss Salma had promised us last week to tell us about Prophet Hazrat Yunus علیہ السلام کہ آج جمعے کا دن ہے, اور مس سلمہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں جو ہمارے پیغمبر ہیں حضرت یونس علیہ السلام ان کے بارے میں بتائیں گی. We all are very excited. ہم آج بہت زیادہ خوش ہیں. After greeting us, she started narrating her story. اب greeting means ملنے کے بعد, سلام کرنے کے بعد, انہوں نے بچوں نے سلام کیا تو کہتی سلام کرنے کے بعد, greeting ملنے کے بعد, she started narrating the story. انہوں نے narrating means بتانا, انہوں نے story بتانا شروع کر دی. Prophet Hazrat Yunus was born in the city of Nineveh, which was on the eastern bank of the river Tigris in Iraq. کہتے ہیں کہ عراق میں جو ریور تگرس ہے, اور تگرس کے پاس جو ہے نا وہ جو ایک سٹی ہے نیویا, تو وہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. While growing up, Prophet Hazrat Yunus saw his people worshipping idols and disobeying Allah. جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے تو انہوں نے نوٹ کیا, انہوں نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں بتوں کو پوجتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے, مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے, اور وہ اب بتوں کو پوجتے ہیں. He was chosen by the Allah as a messenger to guide the people of a city. اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا کہ وہ اپنے شہر کے لوگوں کو گائیڈ کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیں. Prophet Hazrat Yunus believed in Allah. Prophet جو محمد یونس تھے وہ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین کرتے تھے. The greatest as the true God, because he knew the idols were mere useless stones. کہ ان کو پتا تھا کہ جو لوگ جو نان مسلمس ہیں, یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, مطلب سٹونز میں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کی پوجا یہ لوگ نہیں کرتے, اور یہ بتوں کی پوجا کرتے. ان کو تو پتا تھا حضرت یونس کو کہ یہ تو سب یہ جو بت ہیں یہ تو نہ بول سکتے ہیں, نہ کسی کا کچھ کام کر سکتے ہیں, تو یہ تو بالکل یوزلیس ہیں, بلکہ ایک اللہ ہے, اسی کی عبادت کرنی چاہیے, اور اسی کا آپ کو حکم ماننا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ ایک اللہ پر ایمان لاتے تھے, اور ان بتوں وغیرہ کی کوئی بھی ان کی لائف میں اہمیت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. when Prophet Hazrat Yunus started preaching to the people of a city, جب وہ Prophet یونس علیہ السلام نے, اب preaching means ان کو سکھانا, جب Prophet یونس علیہ السلام نے اپنے شہر کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا, ان کو بتانا شروع کیا, they did not listen to him, وہ ان کی نہیں سنتے تھے. جب Prophet نے ان کو سمجھانا شروع کیا, دیکھو اللہ ایک ہے, اللہ کی عبادت کیا کرو, بتوں کو چھوڑو, یہ ہمارے بت ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں, بت ہمیں نہ کچھ دے سکتے ہیں, نہ ہماری بات نہ ہماری بات سن سکتے ہیں, ان کو چھوڑو, اللہ کی بات کرو. تو وہ لوگ تو عادی تھے شروع سے بتوں کی پوجا کرنے کے, تو لوگ ان کی بات سنتے ہی نہیں تھے. they kept on worshipping the idols and refused to accept the Prophet Hazrat Yunus invitation. وہ بار کہتے ہیں اللہ کو حکم مانو, اللہ کو حکم مانو, لیکن وہ لوگ سنتے ہی نہیں تھے. بس وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور جب ان کو سمجھاتے تھے تو وہ ان کی بات نہیں سنتے تھے, بار بار ان کو وہ کرتے تھے, کہتے تھے کہ نہیں تم جھوٹے ہو. Prophet Hazrat Yunus warned them that if they continue to disobey the order of the Allah, they would be punished. Prophet محمد یونس نے کہا کہ دیکھ کہ اگر تم لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے, اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانو گے, اور اس طرح بتوں کی پوجا کرتے رہو گے, تو وہ تمہیں سزا دے گا. اس لیے اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, سیدھے راستے پر آؤ. Gradually Prophet محمد یونس lost patience with the people. آہستہ وہ سمجھا کے تھک گئے تھے. وہ کہتے میں کتنا سمجھاؤں, جا کے تھک گئے تھے, لیکن لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. He left the town in anger without waiting for the Allah command. ایک دن جب ان کا بالکل صبر ختم ہو گیا, اور وہ بہت تھک گئے لوگوں کو سمجھا کے, لیکن لوگ ان کی نہیں سنتے تھے, ان کی نہیں مانتے تھے, وہی بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور ان کی نہیں سنتے تھے. تو ایک دن وہ غصے میں آ کے بس انہوں نے شہر چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یہاں سے وہ چلے گئے شہر چھوڑ کے, اور انہوں نے اس بات کا انتظار بھی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے. دیکھیں جو پیغمبر تھے نا, ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا ہر تھوڑی دیر بعد, ان کو اللہ تعالیٰ کی ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو کہتے تھے کہ اب آگے اس طرح کرنا ہے, آگے اس طرح کرنا ہے, تو وہ اس کے مطابق کرتے تھے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا, اور یہ غصے کی حالت میں شہر چھوڑ کر چلے گئے. What happened next? اب آگے کیا ہوا؟ What happened next after he left the city? اب آگے کیا ہوا؟ جو ہی انہوں نے شہر چھوڑا, سارا asked immediately, سارا نے ایک دم سے میڈم سے کچھ کوشچن پوچھنا چاہا, لیکن کہ اب کیا ہوا؟ What happened next? سارا نے کیا کہا کہ what happened next after they left the city? سارا نے کہا کہ جب وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر مس سلمہ کنٹینیوس, مس سلمہ نے بتایا
क्लास फिर पढ़ते हैं आगे क्या ऑल द मैन एंड वुमेन बिकेम फियरलेस तमाम औरतें और तमाम मर्द घबरा गए डर गए सो दे गैदर्ड इसलिए वो तमाम लोग जमा हुए एंड स्टार्ट रिपेंटिंग टू अल्लाह अल्लाह ताला से उनको रिपेंटिंग मीन्स नदामत या पछतावा तो अल्लाह ताला से उन्होंने तमाम लोग जमा हो गए अल्लाह ताला से उन्होंने माफ़ी मांगना शुरू कर दी अपनी गलतियों की ठीक है रिपेंट मीन्स नदामत और गैदर्ड मीन्स जमा होना दे आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दें एंड प्रॉमिस टू बिलीव इन द वंस ऑफ अल्लाह और अल्लाह ताला की वहदनियत पे यकीन कर ले कि अल्लाह तो एक है अल्लाह ऑल माइटी एक्सेप्टेड देयर सिंसियर रिपेंटेंस अल्लाह ताला ने उनकी जो सिंसियर वफादार रिपेंटेंस मीन्स नदामत या पछतावा अल्लाह ताला ने उनकी जो पछतावा था उनको जो माफ़ी मांग रहे थे अल्लाह ताला ने वो कबूल कर ली एंड टुक द रात अवे विद हिज मर्सी और अल्लाह ताला ने जो वो अजाब था और वो उसको टाल दिया मतलब वो जो ब्लैक क्लाउड्स थे वो ब्लैक क्लाउड्स वगैरह जितने भी थे वो जो बारिश थी वो तमाम चली गई ठीक है तो मैं आपको थोड़ी समरी बता दूं कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार उनको समझा रहे थे कि अल्लाह एक है अल्लाह की बात करो बुतों को मत पूजो तो उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत नहीं की और वो उसी तरह अपने जो बुतों को पूछते रहे तो एक दिन वो गुस्से में आकर चले गए मुल्क अपना सिटी छोड़ दिया तो जब वो चले गए तो उसके बाद जो है ना उनकी कौम जो थी उस पर एक तरह सा का अजाब आना शुरू हो गया इस तरह का होगा कि काले बादल छा गए अंधेरा सा हो गया तो वो कौम बहुत डर गई उन्होंने ताला से फौरन माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह तू एक है हम तेरे अलावा किसी की बात उन्होंने तमाम लोगों ने मर्चेंट ने सोचा कि हम क्या ऐसा करें कि हम लोग ये कश्ती भी हल्की हो जाए और हम लोग जो है ना तमाम के तमाम लोग बच जाएं क्योंकि तूफान तो बहुत बड़ा तूफान है ठीक है दे सजेस्टेड दैट वन ऑफ देम वुड हैव टू जंप ऑफ द बोट टू मेक इट लाइट उन्होंने डिसाइड किया कि हम में से किसी को यहाँ से जंप लगानी पड़ेगी बोट में से ताकि इसको हल्की कर दें सो दे ड्रू लॉर्ड्स इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो जो अक्सर हम लोग जब गेम्स वगैरह खेलते हैं तो हम लोग को पर्चियाँ डालते हैं तो उन्होंने पर्चियाँ डाली कि कौन किसको पहले मतलब कूदना चाहिए इट वॉज डिसाइडेड दैट वन हुज नेम इज ड्रॉन विल हैव टू जंप इनटू द सी उन्होंने डिसाइड किया कि जिसकी पर्ची निकलेगी तो वो बंदा जो है ना फिर वो जंप लगाएगा सी के अंदर ठीक है इन द फर्स्ट ड्रॉ जब उन्होंने ड्रॉ किया फर्स्ट तो प्रॉफिट हजरत यूनुस नेम्ड अपीयर जब उन्होंने पहली ड्रॉ खोली जब उन्होंने पहला कागज खोला तो जो यूनुस अलैहिस्सलाम थे उनका नाम निकल गया ठीक है बट ऑल द मर्चेंट्स न्यू हिम एज अ वेरी नोबल एंड पायस तमाम मर्चेंट्स को पता था कि ये तो बहुत ज़्यादा वो बंदे हैं बहुत सच्चे बंदे हैं और बहुत अच्छे बंदे हैं सच्चे और खरे बंदे हैं ना तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सच्चे बंदे हैं तो तमाम लोगों को पता था कि ये तो बहुत ज़्यादा नोबल और सच्चे और मुत्तकी बंदे हैं ठीक है तो उन्होंने कहा कि अब इनको तो हम लोग नहीं कह सकते कि आप समंदर से कूद जाएं तो उन्होंने क्या किया दे डिडंट वांट हिम टू बी थ्रोन इन द सी वो नहीं चाहते थे उन्होंने कहा दोबारा ऐसे कर दोबारा ये ड्रॉ निकालते हैं जब दोबारा ड्रॉ निकला बट अकॉर्डिंग टू अल्लाह विल प्रॉफिट यूनुस नेम्ड अपीयर्ड अगेन लेकिन चूंकि अल्लाह का हुक्म था कि अगेन उनका नाम निकला दोबारा उनका नाम निकला इट वाज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट यूनुस वुड हैव टू जंप इनटू द सी अब ये डिसाइड हो चुका था कि अब तो इन्हीं को छलांग मारनी इनके पहले दिन उन्होंने कुरानदाजी की तब भी उनका नाम निकला सेकंड कुरानदाजी में अगेन उनका नाम निकला तो उन्होंने कहा भी अब तो इन्हीं को मतलब समंदर में जंप करनी पड़ेगी इसलिए कि बार बार इन्हीं का नाम निकल रहा है ठीक है तो
تو پھر کیا ہوا, ایز سون ایز ہی جمپڈ انٹو دا سی, جیسے ہی انہوں نے سمندر کے اندر چھلانگ لگائی, ہیوج ویل swallowed him, جیسے ہی انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی, ایک بڑی سی ویل مچھلی جو ہوتی ہے نا, زیادہ تر کو تصور کرتا ہے کہ بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور بہت بڑا سائز اس کا ہوتا ہے, ہیوج مینس بڑا, ٹھیک ہے, تو ایک بہت بڑی, swallowed مینس نگل لینا, تو ایک بہت بڑی مچھلی نے ان کو مطلب نگل لیا, ان کو کھا لیا, ٹھیک ہے. اٹ واز ڈارک ان سائڈ دا ہول انٹو دا ویل اسٹمک, ویل کی جو مچھلی جو ویل تھی اس کی جو اسٹمک تھا اس میں بہت اندھیرا تھا. آفٹر تھنکنگ اباؤٹ دا پاسٹ ایونٹس he realized that he should not have left the town without Allah's permission. تو جو ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے سوچا, ان کو پھر اس وقت خیال آیا, انہوں نے سوچا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر شہر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اپنا, ٹھیک ہے. جب وہ مچھلی نے ان کو نگل لیا اور جب اس کے پیٹ میں چلے گئے تب ان کو خیال آیا کہ نہیں, مجھے شہر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا, اور ان کے حکم کے بغیر مجھے شہر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. پروفٹ حضرت یونس started praying to Allah by saying, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی اور بار بار یہ کہنا شروع کر دیا, there is no God but you, glory to you, I have done wrong, کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی رب نہیں. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ there is no God but you, glory to have, I have done wrong, کہ اللہ تعالیٰ کوئی تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہی ایک ہے اور میں نے غلط کیا. He kept repeating this prayer for many days, انہوں نے یہ دعا بار بار بہت دنوں تک ریپیٹ کی. Almighty Allah answered Prophet حضرت یونس prayers, اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دعا تھی اس کا جواب دیا. The whale threw him out on the beach, کچھ دنوں بعد جو ویل تھی اس نے ان کو جا کر مطلب الٹ دیا ایک بیچ پہ, ٹھیک ہے, ایک ساحل پہ جا کر ان کو الٹ دیا. He went back to the city, اپنے شہر واپس چلے گئے. The people of his city were glad to see him, people ان کے لوگ بہت خوش ہوئے اپنے ان کو دیکھ کے, اپنے پیغمبر کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے کہ وہ چلے گئے تھے خفا ہو کے, پھر واپس آ گئے. Then they obeyed and worshipped Allah, پھر ان کے لوگوں نے ان کی تمام باتیں مانی اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی. So this is the story about Prophet Yunus, یہ Prophet Yunus کی story تھی. Our lesson is now over. We thanked Miss Salma for such an amazing story. تو یہ Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ Prophet یونس علیہ السلام کی story تھی, اور ہم یہ اس طرح اس لیسن اب ختم ہو گیا ہمارے پاس, اور یہ ان کی story تھی. اور تمام بچوں نے مس کا تھینک کیا, کہ مس سلمہ کا تھینک کیا کہ آپ نے ہمیں اتنی مزے کی story سنائی اور آپ نے ہمیں ایک ٹرو story سنائی اور آپ نے ہماری انفارمیشن میں اضافہ کیا, اور تمام بچے بہت خوش تھے کہ مس سلمہ نے ہمیں اتنی اچھی story سنائی. ٹھیک ہے کلاس, تو یہ چیپٹر اب فنشڈ ہو گیا. اوکے کلاس, ہم لوگ اب ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ہے پروفٹ حضرت یونس علیہ السلام کی ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے, چیپٹر جو ہے اسی ایکسرسائز ہے. اس میں پہلے ہمارے پاس کوشچن آتا ہے کہ واٹ ہیپنڈ وین دا پیپل ڈیڈنٹ لسن ٹو دا پروفٹ حضرت یونس. آپ کے پاس ایکسرسائز کے آپ کو جو فوٹو کاپی دی ہوئی ہے نا, اس فوٹو کاپی کے اندر تمام اسے کوشچن آنسرز, ورڈ میننگ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو جو میں پڑھا رہی ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگ کھول کے سمجھیں, جو لفظ سمجھ نہیں آ رہی وہ سمجھیں. ٹھیک ہے, واٹ ہیپنڈ وین پیپل ڈیڈنٹ لسن ٹو پروفٹ یونس, جب پروفٹ یونس کو لوگوں نے نہیں سنا تو پھر کیا ہوا. تو پروفٹ, اس کا آنسر کیا ہے, ہی لیفٹ دا ٹاؤن اینگر وداؤٹ ویٹنگ فار دا اللہز کمانڈ, کہ انہوں نے غصے میں آ کے وہ جگہ چھوڑ دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ آنسر ہوگا. نیکسٹ کوشچن آنسر پاتے ہیں, وائی ڈڈ پروفٹ حضرت یونس جمپ انٹو دا سی. تو ہم کہیں گے کہ دا پروفٹ محمد یونس جمپ انٹو دا سی بیکاز دا مرچنٹ بیکاز ہز نیم اپیئرڈ ان دا تھرڈ ڈرا, کہ جب انہوں نے مرچنٹ جتنے تاجر تھے انہوں نے پرچیاں ڈالی تھی, تو پرچیاں ڈالی تھی تو ان کے ایک دفعہ بھی ان کا نام آیا, سیکنڈ ٹائم ان پرچی میں ان کا نام آیا, تھرڈ ٹائم پرچی میں ان کا نام آیا, تو اسی لیے وہ سمندر میں انہوں نے جمپ لگائی تھی. واٹ ڈیڈ پروفٹ حضرت یونس ریئلائز وائل ان سائڈ دا ویل اسٹمک, انہوں نے کیا ریئلائز کیا جب وہ ویل کے اسٹمک میں تھے. تو اس کا آنسر ہوگا ہی ریئلائز دیٹ ہی شوڈ ناٹ ہیو لیفٹ دا ٹاؤن وداؤٹ اللہز پرمیشن, کہ ان کو اللہ کی پرمیشن کے بغیر جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. پھر آپ آگے دیکھیں کیا آتا ہے, وچ دعا ڈیڈ دا پروفٹ حضرت یونس ریسائٹ ٹو آسک فارگیونیس فرام اللہ. تو آپ لکھیں گے دا دعا پروفٹ حضرت حضرت یونس ریسائٹ ٹو آسک فار فارگیونیس فرام اللہ واز لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا آنسر ہو جائے گا. یہ دعا انہوں نے پڑھی تھی مچھلی کے پیٹ میں. ٹھیک ہے,
اور تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے. اچھا یہاں پر نیکسٹ آپ کے پاس فونک فوکس آ رہا ہے جس میں آپ کو سمپل کیا کرنا ہے کہ پروناؤنس دا فالوئنگ ورڈز اینڈ اسپیل دیم اورلی, کہ خالی ان کو پروناؤنس کرنا سیکھنا ہے کہ ان کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں. اب یہاں ہے ریت, ڈبلیو نہیں آئے گا, آر سے اسٹارٹ کریں گے ریت. یہاں رانگ, ڈبلیو کو ہم نہیں پڑھیں گے, ڈبلیو سائلنٹ ہے, آر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے رانگ. ریپ ڈبلیو سے نہیں اسٹارٹ کریں گے, آر سے. ریپ رائٹ, تو یہ ڈبلیو سے نہیں آر سے اسٹارٹ کیا. نیو این سے اسٹارٹ کیا. ناک این سے اسٹارٹ کیا. نائف نٹ, ٹھیک ہے. تو اب خالی ان کو اسپیل کرنا ہے, ورڈس کو آنا چاہیے. نیکسٹ ہم آتے ہیں ان کے ورڈ میننگس کی طرف, ٹھیک ہے. تو ان کے ورڈ میننگس کون سے ہوں گے؟ ان کے ورڈ میننگس ہیں, ٹھیک ہے. پہلا ورڈ میننگ ہے ریت, مین ایکسٹریملی اینگر, مطلب بہت غصے میں ہونا. ہارریبل, ویری بیڈ اور انپلیزنٹ, بہت بہت بیڈ یا بہت انپلیزنٹ, ٹھیک ہے. اوپریسر, اے پرسن ہو ٹریٹ سم باڈی ان اے کروئل اور انفیئر وے, ٹھیک ہے. پھر ہے ٹو ڈرا لاٹس, ٹو ڈیسائڈ سم تھنگ بائی پکنگ این آئٹم آفن اے سلپ آف پیپر, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے کیا کہتا ہے کہ انہوں نے وہ جو اکثر آپ لوگ گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پہلے کون کھیلے گا, پہلے کون کھیلے گا, تو آپ پرچیاں ڈالتے ہیں, ایک باؤل میں بہت سی پرچی ڈالتے ہیں, پھر ایک بندہ پرچی نکالتا ہے اور پھر وہ کھیلتا ہے. تو اس طرح ٹو ڈرا کا مطلب کیا ہے کہ ٹو ڈیسائڈ سم تھنگ بائی پکنگ این آئٹم آفن اے سلپ آف پیپر, کہ آپ کاغذ کی پرچیاں ڈالتے ہیں, ان میں سے ایک بندہ پرچی کو اٹھاتا ہے اور پھر وہ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ اب آپ پہلے کس کی باری ہے, ٹھیک ہے. پائس, ہیونگ ڈیپ رسپیکٹ آف گاڈ اینڈ ریلیجن, کہ اللہ کی اور اس کے دین کی بہت قدر کرنا, ٹھیک ہے. یہ کوشچن آنسرز ہو گئے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے گرامر فوکس آتا ہے. گرامر فوکس میں آپ نے کرنا ہے کہ گرامر فوکس آپ کے پاس کیا ہے کہ ریڈ الاؤڈ دا سینٹینسز گیون بلو اینڈ لک ایٹ دا سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ان ایچ, کہ اگر آپ کے پاس سبجیکٹ اور ورب ہونا چاہیے ان میں, ٹھیک ہے. سبجیکٹ اگر آپ کے پاس سنگولر سبجیکٹ ہے تو ورب بھی سنگولر ہوگا. فار ایگزامپل شی واکس ٹو اسکول, شی سنگولر ہے تو واکس آئے گا, ٹھیک ہے, واکس ٹو اسکول. دا بوائے واز پلینگ, بوائے چونکہ سنگولر ہے تو واز پلینگ, ٹھیک ہے. دا جگ از آن دا ٹیبل, جگ سنگولر ہے تو آپ اس کے لیے از یوز کریں گے, آن دا ٹیبل. اگر سبجیکٹ سنگولر ہے تو وہ بھی سنگولر آئے گا, اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو وہ بھی پلورل آئے گا. دے واک ٹو اسکول, دا بوائے ور پلینگ, دا جگز آر آن دا ٹیبل, ٹھیک ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے, اگر آپ کے پاس سبجیکٹ سنگولر ہے تو آپ لوگ ورب سنگولر استعمال کریں گے, اگر آپ کے پاس سبجیکٹ پلورل ہے تو آپ ورب بھی پلورل استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. ایکسرسائز میں نے آپ کو یہاں پہ سالو کر کے دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں ذرا. پروفٹ یونس واز یا ور اے پائس مین, تو پروفٹ یونس واز اے پائس مین, سنگولر ہے تو ہم واز استعمال کریں گے. دا کیٹ از ڈرنکنگ milk, a mouse like to eat cheese, ٹھیک ہے. all men and women were fearless, کیونکہ دو ہیں تو ہم ور لگائیں گے. اللہ hears the prayers of those who call to him sincerely, تو یہ آپ اس طرح یہ کریں گے, ٹھیک ہے. نیکسٹ پہ آئیں تو آپ کو بتاتے ہیں irregular verbs کون سے ہوتے ہیں. match the given irregular noun with their plural form, ٹھیک ہے, کہ آپ نے جو nouns ہیں ان کو میچ کرنے ہیں ان کی plural form سے. اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہاں پر سنگولر ناؤن دیے ہوئے, آپ اس کی پلورل ناؤنس کے ساتھ ان کو میچ کریں گے. فار ایگزامپل دیکھیں مین ہے, مین کا پلورل کیا ہوگا, مین, MEN مین. وومن کا پلورل کیا ہوگا, وومین, WEM مین, ٹھیک ہے. ٹوتھ کا کیا ہوگا, ٹیتھ, یہ ہوگا. چائلڈ کیا ہوگا, چلڈرن ہوگا. ماؤس کا مائس ہوگا, ٹھیک ہے. تو سنگولر ناؤنس کو آپ نے ان کے پلورل ناؤن کے ساتھ میچ کرنا ہے. یہ میں نے آپ کو سالو کر کے بتا دیا, ٹھیک ہے. آپ کی ایکسرسائز ختم ہو گئی. اوکے کلاس, اللہ حافظ.